الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما صمدا وترا سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها. وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید اور قرآن الحمید سے سورہ نساء کی چھٹے پارے کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک ارض و زمان، مجھ گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یحب اللہ
اللہ پسند نہیں فرماتا کیا الجہر اعلان کرنا، ظاہر کرنا، بیان کرنا بالسوء کسی کی برائی، کسی کا عیب، کسی کا نقص، من القول زبان سے کوئی کسی کے پوشیدہ عیب بیان کرے، یہ اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ستر سترہ اللہ، جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ یہ پسند نہیں فرماتا الا من ظلم، ہاں مظلوم پر جو ظلم کیا گیا ہے، مظلوم اس ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ اب اس میں غیبت بھی داخل ہے، چغلی بھی داخل ہے کہ اللہ غیبت کو پسند نہیں کرتا، چغلی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں جو 10 گناہ کبیرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں چغلی اور غیبت بھی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی، عیب بیان کرنا جو زبان سے اس کے سامنے نہ کہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس میں وہ عیب ہے پھر بھی بیان کرنا غیبت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں وہ عیب ہے تو بیان کرنا غیبت ہے، اس میں عیب نہیں اور اس کی طرف وہ عیب منسوب کر کے بیان کرتا ہے تو یہ تہمت ہے، یہ غیبت سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ ہے۔ اور چغلی، غیبت میں فقط اس کے عیب بیان کرتا ہے، چغلی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، دو آدمیوں کو لڑانا مقصود ہوتا ہے، آپس میں فساد ڈالنا مقصود ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، یہ چغلی ہے۔ تو یہ چغلی، تہمت، غیبت، یہ سب حرام عمل ہیں، اور ان میں ہم اب ملوث ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے، دو جنے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے وہ عیب بیان کرتے ہیں، کبھی وہ اس میں ہوتے بھی نہیں، یہ تہمت ہے۔ یہ ہاتھ پیر سے گھڑ کر اس کے سامنے بات منسوب کر دے، یہ تہمت ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے پوشیدہ عیبوں کو بیان کرنا جو لوگوں کو معلوم نہیں، یہ بھی غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اور دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے اس کے طرف کوئی بات منسوب کر دی، یا اس نے بات کہی تھی وہ اسے کہہ دی، لڑانے کی غرض سے، یہ چغلی ہے، یہ سب حرام عمل ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ قوم کسی کے یہاں مہمان ہوئی اور ان سے اس نے کہا، اس قوم نے، کہ ہماری مہمانی کرو، اور انہوں نے اس کے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ مہمان وہ ہوتا ہے جو بلایا جائے، یا وہ خود اطلاع دے کر آئے کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں مہمان بن کر، اور وہ اسے اجازت دے دے مہمان بننے کی، تو پھر اس کی ضیافت، ایک ٹائم اچھا کھانا، 3 دن تک جو خود کھا رہا ہے وہ کھلانا اس کے لیے واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کھلائے نہ کھلائے اس کی مرضی ہے، اس کو کہے کہ بھئی 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد مہمانی نہیں، اب تم جا سکتے ہو، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر وہ اس کے احترام اور عزت کی وجہ سے، اللہ و لحاظ کی وجہ سے
رعایت کی وجہ سے اس کو مزید اپنے پاس رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ افضل ہے۔ تو انہوں نے مہمانی سے انکار کیا تو وہ قوم لوگوں سے کہنے لگا، وہ شخص کہ میں فلاں قوم کے پاس مہمان ہوا، انہوں نے میری مہمانی نہیں کی۔ تو لوگ کہنے لگے دیکھو جی یہ اس کی مہمانی نہیں کی تو یہ اس کا نقص بیان کر رہا ہے، عیب بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ کسی کے پوشیدہ عیب کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس نے مہمانی نہیں کی، یہ ظلم کیا ہے، اس کا حق تھا، اس کو حق دیتا، نہیں دیا، یہ زیادتی کی ہے، لہذا اس کا یہ بیان کرنا جائز ہے۔ ایک اور شان نزول مفسرین کرام نے بیان کیا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت و سست کہہ رہا تھا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، وہ شخص بولتا رہا، حضور علیہ السلام سنتے رہے، خاموش رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دینا شروع کیا تو حضور علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام کو میرا جواب دینا ناگوار گزرا ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ جواب دے رہا مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور جب میں وہاں سے اس کو جواب دینے لگا تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اللہ کے ملائکہ جواب دے رہے تھے، اور جب تو بولنا شروع ہوا تو وہ ملائکہ خاموش ہو گئے۔ تو اس بات کو میں نے ناپسند سمجھا کہ ابو بکر کے بدلے جواب ملائکہ نہ دیں، اب خاموش ہو جائیں، اس وجہ سے اس کو میں نے ناپسند کیا۔ تو جو خود نہیں بولتا اس کی طرف سے اللہ کے ملائکہ بولتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے بہت ہی زیادہ رحم دل اور لاہ و لحاظ کرنے والے، درگزر کرنے والے، برداشت کرنے والے۔ ان بزرگوں کو کسی شخص نے برا کہا، آپ کے منہ پر آپ کے سامنے برا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا، تو بزرگ کہنے لگے اس کو پکڑو، پٹائی کرو اس کی۔ مریدین دیکھنے لگے کہ ہمارے شیخ تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے، بڑا برداشت کرتے ہیں، آج اسے کہہ رہے ہیں مارنے کا۔ وہ سوچنے لگے تو وہ شخص سمجھا کہ اب یہ مرید ماریں گے، تو وہ بھاگا اور جا کے کسی گڑھے میں جا گرا، کنواں تھا، کنویں میں جا گرا۔ تو بزرگ فرمانے لگے میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اس کی پٹائی کرو، اگر تم اس کی پٹائی کر دیتے تو یہ گڑھے میں نہ گرتا، یہ گڑھے میں نہ گرتا۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ مجھے کو کہہ رہا تھا تو فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے تیار تھے کہ گڑھے میں پھینک دیں، کنویں میں پھینک دیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ جب میں جواب دے دوں گا تو ملائکہ اس کو سزا نہیں دیں گے۔ اگر کوئی چپ رہتا ہے تو اس کی کمزوری نہ سمجھائی جائے، اس کی طرف سے اللہ کے ملائکہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود جواب دے دیتا ہے تو ملائکہ جواب نہیں دیتے۔ جب کوئی کسی کو جواب نہیں دیتا تو پھر وہ برا بھلا کہنے والا، زیادتی کرنے والا اپنی شامت سمجھے کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے، اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے۔ تو یہاں پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کے لیے جواب دینا جائز ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے، اتنا ہی کرے جتنا اس نے کیا ہے، اس طرح زیادتی نہ کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، اللہ رب العزت سننے والا ہے، علیماً تمہارے دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے۔ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، اور جو تم نے دل میں چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، اس سے بھی علیم ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم اس کے ظاہری عیب
بیان کرو تو بہتر ہے، جائز ہے۔ او تخفوہ، بھلائی ظاہر کرو، یا تم اس کو چھپاؤ۔ او تعفو عن سوء، یا اس کی برائی، اس کی زیادتی سے درگزر کرو۔ آدمی اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی معاف کر سکتا ہے، دوسرے کی قومی مجرم کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذاتی مجرم کو معاف کر دے یہ اچھا فعل ہے، لیکن قومی مجرم جس سے قوم کو نقصان ہو اس کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قاضی کو اجازت نہیں کہ جرم ثابت ہونے کے بعد اسے معاف کر دے۔ قاضی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے۔ ہاں، اگر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کر دے تو بات اور ہے۔ چوری کی، کسی نے چوری ثابت ہو گئی قاضی کے پاس، قاضی اس کا ہاتھ کاٹے گا۔ جس کا مال چوری ہوا ہے وہ اپنا مال چھوڑ سکتا ہے، چور کو معاف نہیں کر سکتا کہ اب قاضی کے پاس جرم ثابت ہو گیا ہے وہ، ہاں قاضی کے پاس جانے سے پہلے باہم سلو کر لیں کہ میں نے معاف کیا، میں قاضی کے پاس نہیں جاتا، تو یہ بات اور ہے، یہ درگزر ہے۔ لیکن زنا کے معاملے میں جو حد ثابت ہو جائے تو اس حد کو قاضی نافذ کرے گا۔ چور کا ہاتھ کاٹنے میں قاضی ہاتھ کاٹے گا، شرابی کو کوڑے مارنے میں شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، قاضی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے علاوہ جہاں شریعت نے کوئی سزا متعین نہیں کی ہے وہاں پر اگر کوئی اپنے مجرم کو، اپنے دشمن کو معاف کر دے تو یہ اچھا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پس بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ وہ اللہ قادر و قیوم، قدرت والا تم سے درگزر کرتا ہے، کتنے خطا کاروں کو معاف کر دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو جو شرک کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، درختوں کو پوجنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، سورج چاند ستاروں کو پوجنے والے، مٹی کے پتھر کے دھات کے بت بنا کر پوجنے والوں کو بھی رب رزق دے رہا ہے، قدرت والا ہے۔ اپنے دشمن کو معاف فرما دیتا ہے لیکن اپنے نبی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا، اپنے نبی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا، اسے سزا دیتا ہے۔ جتنی قوموں پر عذاب آیا یہ رب کے نافرمان تھے، رب نے انہیں سزا نہیں دی، لیکن اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسولوں کو بھیج دیا، ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم جب تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ان میں نبی بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے محبوب کے نافرمانوں کو معاف نہیں کرتا۔ جب محبوب کے گستاخی کرنے والوں کو رب معاف نہیں کرتا تو پھر ہمیں کیا حق ہے معاف کرنے کا؟ ہمیں معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ معاف فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ اتنی قدرت والا رب، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، معمولی گرفت سے پورے جہاں کو ویران کر دے، لیکن اس کے باوجود معاف فرمانے والا ہے۔ تو تم بھی درگزر سے کام کو، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، معاف کرو، درگزر کرو، دل میں نہ رکھو، اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
آگے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں، جو کافر ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے، یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں، لیکن رب فرماتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اتباع کی اللہ نے اس کو محبوب بنا لیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ مَن يُفَرِّقُ بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، نیک ارادہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی نئی راہ نکال لیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی پیروی اللہ کی پیروی ہے، اللہ کے رسول کی تابعداری اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ باقی رب خالق ہے، اس کے رسول مخلوق ہیں۔ یہ سارا جہاں، سارا عالم اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنایا ہے۔ یہ جو صدقہ ہے اللہ کے نبی کا ہے، اللہ کے نبی کا صدقہ ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کو خلق فرمانے کا ارادہ نہ کرتا رب، تو یہ جہاں نہ بناتا، زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، چاند سورج ستارے نہ بناتا، جنت اور دوزخ نہ بناتا، اپنا عرش نہ بناتا، بلکہ فرمایا میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم اعلیٰ شان والے ہیں، بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات اللہ کے بعد سب سے معزز ترین ہے، تفریق نہیں۔ مصطفیٰ کی اطاعت رب کی اطاعت، مصطفیٰ کریم کا حکم ماننا رب کا حکم ماننا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ مصطفیٰ کریم کے طریقے کو دیکھ کر اپنی عبادت صحیح کرتے تھے۔ عبادت نام ہی اتباع رسول کا ہے۔ اتباع رسول کو چھوڑ کر کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں، اتباع رسول کو چھوڑ کر حج کرے تو وہ حج نہیں، اتباع رسول کو چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ نہیں، اتباع رسول کو چھوڑ کر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ نہیں۔ تو فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں، تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں، یہی پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، انہی کافروں کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب بنایا ہے، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ اللہ کے نبی اللہ کے یہاں بڑی شان والے ہیں، اللہ کے نبیوں کا تو مرتبہ بڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر بیٹھے ہیں، پھٹے کپڑے، میلے کچیلے بال، مگر رب کو اتنے محبوب ہیں کہ رب سے التجا کرتے ہیں، رب اسی طرح کر دیتا ہے۔ یہ عام فقیروں کی بات ہے، درویشوں کی بات ہے، اللہ کے نبی کی
شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی ذلیل آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اور ولیوں کی اللہ کے سامنے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ چمار سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ خود ذلیل ہے چمار سے زیادہ، وہ معاشرے میں بھی ذلیل ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اگرچہ وہ چپے کپے پہن کر اپنے آپ کو مولوی ہی کیوں نہ کہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی فرما برداری کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی تابعداری کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی تعظیم کرتا ہے، مصطفیٰ کریم سے حد درجہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی